اچھا جی، یہ آپ کو اسکرین نظر آ رہی ہے پراپرٹیز آف انڈیفرنس کرو. لاسٹ ٹائم ہم نے جو انڈیفرنس کرو ڈرائیو کیا ہے اس کی یہ شیپ تھی، یہ آئی سی. ایک طرف ایکس کموڈٹی ہوتی ہے، ایک طرف وائی کموڈٹی ہوتی ہے. اور اس میں اس کی پراپرٹیز میں ہم یہ سیکھیں گے کہ اس کی شیپ ہمیشہ یہی کیوں ہوتی ہے. اسے بولتے ہیں کنویکس ٹو دی اوریجن. کیا بولتے ہیں؟ کنویکس. ایک شیپ یہ ہوتی ہے، اسے بولتے ہیں کنکیو. تو آئی سی کی شیپ یہ کیوں نہیں ہوتی، یہی کیوں ہوتی ہے؟ ایک شیپ یہ ہوتی ہے اسٹریٹ لائن، تو یہ اسٹریٹ لائن کیوں نہیں ہوتا؟ یہ ساری باتیں ہم اس کی پراپرٹیز میں ڈسکس کریں گے. اور ڈفرینس کا ہمیشہ ایک دوسرے کے پیرالل ہوتے ہیں. اونچا ڈفرینس کا زیادہ سیٹسفیکشن شو کرتا ہے، نیچے والا ڈفرینس کا کم سیٹسفیکشن شو کرتا ہے، کسی ایکسس کو یہ ٹچ نہیں کرتے، وغیرہ وغیرہ. اب آپ نے پراپرٹیز آف انڈیفرنس کرو میں یہ لکھا ہوا ہے، این انڈیفرنس کرو سلوپ فرام لیفٹ ٹو رائٹ ڈاؤنورڈلی. پراپرٹی نمبر 1 یہ ہو گئی. پراپرٹی نمبر 2، دو انڈیفرنس کرو نیور انٹرسیکٹ ایچ ادر. پراپرٹی نمبر 3 ہمیشہ کنویکس ٹو دی اوریجن ہو گئے. پراپرٹی نمبر 4 جتنا اونچا آئی سی اتنی زیادہ سیٹسفیکشن، اور آئی سی ڈو ناٹ ٹچ اینی آف دی ایکسس. اور لاسٹ میں آل آئی سیز آر ناٹ نیسیسریلی پیرالل ٹو ایچ ادر. یہ 6 پراپرٹیز ہیں، اس میں سے چھٹی بھی بے شک آپ کاٹ دیں، پہلی 5 آپ نے لازمی کر لینی ہے. سمجھے بات؟ سب سے پہلی پراپرٹی یہ آئی سی لیفٹ ٹو رائٹ اپورڈ ٹو ڈاؤنورڈ. یہ ہوتا ہے، آپ نے یہ والی ڈائیگرامس نہیں کرنی، یہ بھی نہیں کرنی. اور اس میں آپ نے یہ سارا فالتو کام نہیں کرنا. آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ یہ ایک آئی سی بنانا ہے اس طرح کر کے، اور یہ ایرو بنا دیں جس سے یہ پتا چل رہا ہو کہ اوپر سے نیچے کی طرف ڈاؤنورڈ سلوپ ہے اس کی. اس طرف ایکس کموڈٹی کہہ دیں، اس طرف وائی کموڈٹی کہہ دیں. اور آپ نے اس کی ایکسپلینیشن میں لکھنا ہے کہ آپ نے یاد ہوگا آپ کو ٹیبل بنوایا تھا، ایک طرف ایکس تھا ایک طرف وائی، 1 13 2 9 3 6 اس طرح کا، یاد ہے؟ یاد ہے جی سر. ہاں، اس میں ایک کموڈٹی زیادہ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو دوسری کی کوانٹٹی کم ہو رہی ہے. ایکس کا ایک یونٹ ہم انکریز کرتے ہیں تو وائی کے کم ہو رہے ہیں. تو نیگیٹو ریلیشن ہے نا ایکس اور وائی کے درمیان. یس سر. اگر تو نیگیٹو ریلیشن ہے تو پھر سلوپ بھی نیگیٹو بنے گی. تو یہ سلوپ نیگیٹو ہی ہوتی ہے. پوزیٹو سلوپ تو یہ ہوتی ہے اس طرح اوپر کو جا رہی ہے. تو آپ نے اس میں صرف یہی بتانا ہے کہ جس اسکیجول سے ہم انڈیفرنس کر بناتے ہیں اس میں بے شک یہ بنا دیجیے گا. آپ اس میں بتائیں کہ یہ دیکھیں وائی کی کوانٹٹی کم ہو رہی ہے، ایکس کی کوانٹٹی زیادہ ہو رہی ہے، ان آرڈر ٹو کیپ سیٹسفیکشن لیول ریمین سیم. تو اس وجہ سے اس پیٹرن کے اکارڈنگ اگر ہم انڈیفرنس کر بناتے ہیں تو اٹ مسٹ بی نیگیٹولی سلو. اچھا چلیں آگے، یہ والی ساری ڈائیگرامز آپ نے کاٹ دینی ہے جو میں نے سمجھا دیا، بس وہ بنائیں. اس کے بعد آگے پراپرٹی نمبر 2، دو انڈیفرنس کرو انٹرسیکٹ نہیں کرتے کبھی کسی کو. تو اس میں آپ نے یہ بتانا ہے کہ انڈیفرنس کرو کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ تمام کمبینیشن دکھاتا ہے جس میں سیٹسفیکشن سیم رہتی ہے. مثلا اے بی سی، ان تینوں پہ سیٹسفیکشن لیول سیم ہے. اور دوسری بات ہمیں یہ پتا ہے کہ اونچا انڈیفرنس کرو زیادہ سیٹسفیکشن دکھاتا ہے، نیچے والا کم. ہائر سیٹسفیکشن بتاتا ہے اوپر والا انڈیفرنس کرو، نیچے والا لو سیٹسفیکشن دکھاتا ہے. تو ان دونوں باتوں کو اگر ذہن میں رکھیں تو دو انٹرسیکٹ کبھی بھی نہیں کریں گے ایک دوسرے کو انڈیفرنس کر، وہ پیرالل ہی ہوں گے ایک دوسرے کے. اب یہاں پہ دیکھیں دو انڈیفرنس کر انٹرسیکٹ کر رہے ہیں. اب اے پوائنٹ یہ آئی سی 1 پہ ہے، سی پوائنٹ آئی سی 2 پہ ہے. آئی سی 1 نیچے ہے انفیریئر ہے اور آئی سی 2 سپیریئر ہے. اس کا مطلب ہے اس پوائنٹ پہ آئی سی 1 انفیریئر اور آئی سی 2 سپیریئر ہے. بی پوائنٹ پہ چلے جائیں، آئی سی 1 اور 2 یہ دونوں ہی ایک جیسی سیٹسفیکشن دے رہے ہیں، کوئی انفیریئر سپیریئر نہیں ہے. اس بی پوائنٹ سے آگے چلے جائیں تو کہانی بدل گئی ہے. سی ڈی ڈی ای پہ چلے جائیں آپ، تو اب جو انفیریئر تھا وہ سپیریئر بن گیا اور سپیریئر انڈیفرنس کرو وہ بن گیا انفیریئر. تو یہ کیوں ہوا؟ ان کے پیئرز میں سیٹسفیکشن لیول میں تضاد کیوں آیا؟ کیونکہ یہ دو انڈیفرنس کرو ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ کر رہے تھے. انٹرسیکٹ نہیں کریں گے تو پرابلمز نہیں آئیں گی، انٹرسیکٹ کریں گے تو پرابلم آئیں گی. ڈن. آپ نے یہ تیسری پراپرٹی ہے کنویکس ٹو دی اوریجن. کنویکس ٹو دی اوریجن میں آپ نے یہ بات بتانی ہے کہ دیکھیں جی ایکس وائی اس کے ہم نے پیئر جب بنائے تھے نا 1 13 2 9 3 6 4 4 تھے 5 3. آگے ہم نے ایک ایم آر ایس کا کالم بنایا تھا. ایم آر ایس ہے ایکسچینج ریٹ بٹوین ٹو کموڈیٹیز. تو پہلے ادھر آ گیا تھا ان دونوں کے درمیان 4 کا گیپ ہے، 4 آ گیا تھا. ان کے درمیان 3 کا گیپ ہے، 3 پھر 2 پھر 1. تو ایم آر ایس ڈمینش ہو رہا ہے نا. تو اگر تو ڈمینش ہوگا ایسے پیٹرن کو ان پوائنٹس کو پلاٹ کریں گے تو آئی سی مسٹ بی کنویکس ٹو دی اوریجن. ہاں اگر ایم آر ایس انکریز ہو رہا ہوتا، فرض کریں 1 2 3 4، پہلی بات یہ لوجیکلی غلط ہو جاتا ہے. دوسری بات اس طرح کے انڈیفرنس کرو کو اپلوڈ کریں گے پھر وہ اس طرح کا بنتا ہے کنکیو.
اور اگر یہ نہ ڈیمینش ہوتا نہ انکریز ہوتا، کانسٹنٹ رہتا 2 یہ بھی لوجیکلی غلط ہے. تو یہ اس قسم کے ڈفرینس کرو کو پلاٹ کرتے تو اسٹریٹ لائن بنتی. تو یہ نہ لوجیکلی اسٹریٹ لائن ہو سکتی ہے، نہ ہی انکریزنگ ہو سکتا ہے، ہمیشہ ڈیمینشنگ ہی ہوگا. اور اگر ڈیمینشنگ ہوگا تو یہ کنویکس ٹو دی اوریجن ہی بنے گا. یہ یہاں پہ انہوں نے یہ بنا کے بھی بتا دیا. یہ دیکھیں یہاں پہ 4 کا گیپ ہے، یہاں پہ 3 کا ہے، یہاں پہ 2 کا ہے. ہر اگلا پیئر لینے کے لیے ایکس کا وائی کے ہم کم سے کم یونٹس سیکریفائس کر رہے ہیں. تو کم سے کم کرنے کا مطلب یہ شیپ آپ کی ہو جائے گی کنویکس ٹو دی اوریجن. یس سر. اس کے بعد آگے یہ والے اسٹریٹ کرو، یہ بھی آپ کو میں نے بتا دیا اسی میں. پھر کنکیو والا بھی میں نے اسی میں بتا دیا. یہ کیس کاٹ دیں پرفیکٹ کمپلیمنٹری والا، اور یہ والا بھی کاٹ دیں. نیکسٹ آپ نے آنا جی ہائر انڈیفرنس کرو بہت زیادہ سیٹسفیکشن شو. اس کی ایکچولی ڈائگرام اوپر انہوں نے بنا دی ہے. یہ ہائر انڈیفرنس کرو والی ڈائگرام، یہ آپ نے ہیڈنگ دینی ہے اور ڈائگرام یہ بنانی ہے آپ نے. اس میں آپ نے بتانا ہے کہ انڈیفرنس کرو 1 نیچے ہے، 2 اوپر ہے، 3 اس سے اوپر ہے. اب 1 اس میں وائی اور ایکس کی جتنی کوانٹٹی ہے، انڈیفرنس کرو 2 پہ کوئی بھی پیئر لے لیں وہ 1 کے نسبت زیادہ کوانٹٹی کو شو کرے گا نا. دیکھیں وائی بھی زیادہ اور ایکس بھی زیادہ ہو رہا ہے. تو اگر تو زیادہ کوانٹٹی کو شو کرے گا تو سیٹسفیکشن بھی زیادہ. سیٹسفیکشن زیادہ کا مطلب ہے وہ انڈیفرنس کرو سپیریئر ہے. تو جتنا انڈیفرنس کرو اوپر ہوگا اتنا ہی سپیریئر ہوگا. اس پراپرٹی میں صرف آپ نے یہ بتانا ہے. اس کی ازمپشن میں بھی انڈیفرنس کرو کی ہم نے یہ ایک بات ازیوم کی تھی کہ کنزیومر ہمیشہ مور کو پریفر کرتا ہے لیس کے اوپر. تو انڈیفرنس کرو اونچا وہ مور کمبینیشنز کو، مور کوانٹٹی کو شو کر رہا ہوتا ہے. اس وجہ سے کنزیومر زیادہ والے کو پریفر کرتا ہے نیچے والے کی نسبت. اس کے بعد انڈیفرنس کرو کین ناٹ ٹچ اینی آف دی ایکسس. اب انڈیفرنس کرو کی ڈیفینیشن ہم نے یہ کی تھی کہ 2 کموڈیٹیز کے کمبینیشن دکھاتا ہے جس میں سیٹسفیکشن لیول سیم رہتا ہے. تو 2 کموڈیٹیز کے کمبینیشن اسی وقت ہی دکھائے گا جب یہ کسی ایکسس کو ٹچ نہیں کرے گا. اگر اس نے کسی ایکسس کو ٹچ کر لیا، فرض کرو کہ یہ انڈیفرنس کرو ہے، اس نے ایم پوائنٹ پہ آ کے ایکس ایکسس کو ٹچ کر لیا، اس کا مطلب ہے ایکس اس نے تمام تر کنزمپشن ایکس کی کر رہا ہے، وائی اس نے 0 کر دیا. اس میں وائی کا تو کوئی نہیں نا یونٹ وہ استعمال کر رہا ہے. جی سر ایسے ہی. اور اسی طرح اگر یہ وائی ایکسس کو ٹچ کرے گا اس کا مطلب ہے یہاں پہ تمام تر کنزمپشن وائی کی کر رہا ہے، ایکس اس نے 0 کر دیا. تو 2 کموڈیٹیز کے کمبینیشن پھر نہیں دکھائے گا یہ اگر کسی ایکسس کو ٹچ کرے گا. اس وجہ سے یہ ایکسس کو ٹچ نہیں کر سکتا. یہ والی آخری والی کاٹ دیں، یہاں تک اس کی پراپرٹیز رکھیں. یہ پراپرٹیز ہوگی کمپلیٹ. اچھا اب اس کے بعد دوسرا کوشچن جو آپ نے میتھ کے حصے کا آپ کو میں کروا رہا ہوں تھیوری میں سے ہی، وہ یہ کرنا ہے. کنزیومر پرائس لائن بھی چھوڑ دیں آپ، میتھمیٹیکل انالیسس بھی چھوڑ دیں.